لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله. رمضان شریف سے پہلے میں آیا تھا، اس وقت محترم المقام لائق صد احترام حاجی عابد حسین مرحوم بقید حیات تھے. ہماری ان سے وہ پہلی اور آخری ملاقات رہی اور آج ان کے چہلوں میں آنے کا ہی موقع ملا ہے. بڑے ملنسار، اخلاق کا پیکر، پیار کا ساغر، بڑے ہی مہمان نواز. مجھے بخوبی یاد ہے کہ انہوں نے بڑی مہمان نوازی ہماری کی. حضرت مولانا عارف صاحب قبلہ اور ان کے برادران کا غم ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں. ماں باپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم نعمت سے اس انسان کو نوازا ہے کہ جب یہ نہیں ہوتے تب احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کتنی بڑی دولت ہو. یار قرآن شریف میں اللہ نے ایک مقام پہ نہیں، متعدد مقامات پر، یعنی ایک سے زیادہ مقامات پر اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کتنی اہم اور کتنی قیمتی دولت ہیں. 40 دن گزر گئے، یقیناً وقت کا پتہ بھی نہیں چلا ہوگا، لیکن یہاں ایک فعال نیک یہ ہے کہ ان کا انتقال ماہ رمضان شریف میں ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ بھی میرے خیال سے آخری عشرے میں نا، ہاں، یعنی کہ آخری عشرے کا پہلا دن جہنم سے آزادی کا. پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عتق من النیران، جہنم سے آزادی کر. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. والد محترم، میں اس پہ چند اشعار سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، چونکہ یہ والد مرحوم سے ہی متعلق ایک محفل ہے. یہاں حضرت مولانا عارف صاحب قبلہ کے لیے میں اس بات کو بڑا باعث فخر سمجھتا ہوں کہ ان کے والد نے اپنے ایک بیٹے کو نہیں بلکہ 2 بیٹوں کو عالم دین بنایا، اور صرف نام کا عالم دین نہیں بنایا. یہ میں اس لیے نہیں کہ آپ سوچیں کہ صاحب یہ سامنے بیٹھے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں، آپ تو سنبل میں جائیے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے. جھوٹی تعریف کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جنہیں ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ تو سنبل تشریف لے جائیں، جا کر کے دیکھ لیں، تو یقیناً اس کا فیض والد مرحوم کو یقیناً ملے گا. ہم نوا ہم نشی ہم سفر ہم قدم والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم ہم سفر ہم نوا ہم نشین ہم قدم
کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے ایک فوت ہو گئے وہ اس نیت سے سبحان اللہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ آپ کو دیکھنا ہے عبادت میری، آپ کو دیکھنا ہے عبادت میری، آپ کے کام آنا سعادت میری، آپ میرے ہم نے سمجھا نہیں ہے مقامات کا، ہم نے سمجھا نہیں ہے مقامات کا، گھر میں رحمت ہی رحمت قیامات کا، آپ کو دیکھنا ہے حرم والد محترم، والد محترم، والد محترم، والد محترم، والد محترم، نوجوانی سبحان اللہ۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ماں جو ہوتی ہے، ماں وہ چونکہ صنف نازک ہے تو اپنی محبت کا اظہار اولاد سے کر دیتی ہے، اس کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ اولاد ماں کا دل پا لیتی ہے اولاد، اور ماں کا خوف بھی نہیں ہوتا اولاد کے دل میں، چونکہ اولاد یہ سمجھ بیٹھتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ ماں ہم سے زیادہ محبت کرتی ہے، وہ کرتی بھی ہے، تو اس کا ڈر نکل جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ کو محبت نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، محبت تو باپ کو بھی بہت ہوتی ہے، مگر وہ اپنا بھرم بناتا ہے، وہ محبت کا اظہار زیادہ اولاد سے کرے گا تو اولاد کے دل سے اس کا ڈر نکل جائے گا۔ رہی بات محبت کی تو طبیعت خراب ہونے پر اگر مصلی بچھا کر ماں نے دامن پھیلا کے تمہاری زندگی کی دعائیں مانگی تھیں تو مسجد میں پیشانی خدا کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوغات دے کر کے خدا کی بارگاہ میں دعائیں تمہارے باپ نے بھی بہت مانگی تھی۔ بس بات یہ ہے کہ ماں سامنے رو دیتی ہے، باپ سامنے نہیں روتا ہے، بس فرق اتنا ہوتا ہے۔ محبت تو باپ کو بھی بہت ہوتی ہے، وہ چھپ کے روتا ہے، ماں سامنے رو دیتی ہے، باپ چھپ کے روتا ہے۔ ماں جو ہے بار بار پوچھے گی ابھی تک بچے نہیں آئے، بازار سے ابھی تک کتنا ٹائم ہوا، باپ جو ہے اس کا اظہار نہیں کرے گا تاکہ بچوں پہ میرا روب بنا رہے، بچے بگڑے نہیں، غلط راستے پہ نہیں چلے جائیں۔ باقی راستہ بار بار تو جھانک جھانک کر کے باپ بھی دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا اب تک آیا کیوں نہیں۔ دل میں اس کے بھی بہت محبت ہوتی ہے، ڈبل ڈبل جاب بھی کر لیتا ہے باپ تاکہ بیٹے ہمارے خوشحال زندگی گزاریں، کوئی پریشانی نہ پڑے۔ نوجوانی بنا روز و شب، نوجوانی بنا تارا، روز و شب جن کی خاطر وہ بھولتا رہا، آج کا شوق وہ یاد آتے ہیں نم، والد محترم، والد محترم، والد محترم،
حضرت مولانا عارف صاحب قبلہ کے لیے اور ان کی پوری فیملی کے لیے یقیناً یہ بڑے غم کا موقع ہے، چونکہ ان کی کوئی اتنی زیادہ ایج بھی نہیں تھی، تندرست صحت مند تھے، مگر بات وہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جس کا جو وقت لکھا ہے، جو جتنی عمر ہے اس کی، اس سے وہ ایک لمحہ نہ کم جیے گا، ایک لمحہ نہ زیادہ جیے گا، اور جب وقت آ جائے گی تو ہر انسان سوئے دار البقا کا راہی ہو جائے گا۔ اب میں تمہیں ایک بہت پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، دماغ سے سنو میری بات، بہت ٹھنڈے دماغ سے، انشاءاللہ آپ کے بات بیٹھ جائے گی۔ یہ بتاؤ مجھے کہ محترم الحاج عابد صاحب جہاں گئے ہیں، یعنی کہ عالم برزخ، قبرستان، سوئے دار البقا، تو ان سے پہلے ان کے اجداد وہاں ہیں کہ نہیں؟ بولیے زور سے، مجھے بولیے ہے کہ نہیں ہے نا؟ ان کے میرے خیال سے والد صاحب بھی یہ باحیات ہیں، والد بھی، والد کے والد بھی، اور ان کے والد بھی، اعزا اقربا وہاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے تو یہ غم کا موقع ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارا عزیز چھوٹ رہا ہے، لیکن دوسرے اینگل سے اگر دیکھو تو ایک پہلو موت کا یہ بھی ہے کہ اپنا اگر اپنوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ کہیں غیروں میں نہیں، اپنوں ہی میں جا رہا ہے۔ اور خوشی کا ثبوت میں حدیث سے دیتا ہوں آپ کو کہ جب اپنوں میں جانے کا پتہ چلتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ حضور علالت وصال، طبیعت ناساز حضور کی، آپ کی چہیتی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حسنین کی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں، والد گرامی کو دیکھا سمجھ گئیں کہ اب حالات جو ہیں وہ روبہ صحت ہونے کے نہیں ہیں، اور میرے والد گرامی دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، بیٹی ہیں، بیٹیوں کو تو غم بھی زیادہ ہوتا ہے بنسبت بیٹوں کے، بیٹوں کو بھی ہوتا مگر بیٹیوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیدہ ہو گئیں اور رنجیدہ خاطر ہیں، طبیعت پہ جو ہے بڑا غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضور پاک نے فرمایا بیٹی فاطمہ ذرا اپنے کان میں قریب کرو، میں تم سے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ سارا ماجرا ہم سب کی ماں ام المؤمنین بنت صدیق اکبر حضرت عائشہ دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ عظیم صاحب، ہاں یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ پہلے تو وہ عقیدہ ہے، غم کے عالم میں ہے، حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی، اس کے بعد ان کے لبوں پہ مسکراہٹوں کے گلاب کھل گئے، مسکرانے لگے سیدہ فاطمہ الزہرا، لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، بات آئی گئی ہو گئی، حضور پاک کا وصال ہو گیا۔ بعد میں کسی موقع پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے وہ راز کی بات پوچھی اور فرمایا اے فاطمہ زہرا، حضور کی چہیتی بیٹی ذرا یہ بتاؤ، غم تو سمجھ میں آتا ہے، رونا بھی سمجھ میں آتا ہے، آپ دیدہ تھی، آپ کی آنکھیں نمناک تھیں، آپ کے چہرے پر غم کے آثار تھے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن حضور نے ایسی کون سی بات کان میں کہی تھی آپ کے کہ آپ مسکرانے لگی تھی؟ ایسی کیا بات حضور نے فرمائی تھی؟ تو جواب سنو میرے عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا غم کی وجہ تو ام المؤمنین آپ جانتی ہی ہیں کہ والد گرامی ان کے وصال شریف کا مجھے غم تھا، لیکن مسرت یہ تھی کہ میرے ابا جی نے مجھ سے کان میں کہا بیٹی فاطمہ غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی میرے پاس آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اپنوں کے پاس جانا یہ غم کی خبر نہیں ہے، خوشی کی خبر ہے، تبھی تو مسکرا رہی ہے حسنین کی امیاں۔ سبحان اللہ۔ پتا یہ چلا کہ آج عابد حسین مرحوم جو ہیں وہ غیروں میں نہیں گئے ہیں، اپنے اجداد کے ٹھکانوں پر ہی تو گئے ہیں، جہاں پر وہ ہیں وہ بھی وہیں پر گئے ہیں۔ اس لیے پیارے ہمیں آپ کو سب کو اپنے ذہن میں یہ نقطہ بھی بتانا ہوگا کہ مرنے کے بعد کوئی انسان کہیں اور نہیں جاتا ہے، ایسا نہیں کہ تو وہ جناب والا ختم ہی ہو گیا، یہ فنا ہو گیا، فنا اس معنی پر ہے کہ دنیا بدلی ہے، ورنہ پیارے وہ تو حقیقت میں انتقال کر کے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد، روح نکلنے کے بعد کہاں پہنچا وہ؟ جہاں اس کے اپنے پہلے سے موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہیں چھوڑ کے گیا ہے یہ کب تک رہیں گے یہاں، یہ بھی تو پیچھے پیچھے وہاں۔ ارے بولو بولو، زور سے بولو۔
بھئی پیچھے پیچھے ہم اور آپ بھی تو وہیں پہ جا رہے ہیں۔ اچھا یہاں میں ذرا بہت سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات بٹھانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے بزرگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کیمرہ مین کے پیچھے، کیا ایج ہوگی آپ کی؟ لگ بھگ میرے خیال سے 60 ہوگی نا؟ ہے 60 اسی بستی میں رہتے ہیں آپ؟ اچھا مہمان ہیں آپ؟ اچھا کوئی بات نہیں، آپ مہمان ہیں یہاں جو بستی میں رہتے ہیں، اچھا آپ رہتے ہیں، کیا ایج ہوگی آپ کی؟ 70 سال، ٹھیک ہے میری بات کو ذرا توجہ سنیے، آپ کی عمر 70 سال ہے، آپ ذرا 50 سال پہلے جائیے تصور میں، جب آپ 20 سال کے تھے، 20 سال آپ کی عمر تھی جب، یعنی کہ آج سے 50 سال پہلے، پھر نظر دوڑائیے اپنی بستی کی طرف، اپنے بستی کے سارے پریواروں کی طرف، خاندانوں کی طرف، سارے گھروں کی طرف، پھر سوچئے کہ جب میں 20 سال کا تھا تو ہماری بستی میں کون کون لوگ تھے، وہ تھے، ارے وہ بھی تھے۔ اب تم سوچو گے تو بتاؤ آج کی تاریخ میں تمہیں ایسا لگے گا کہ یہ بستی تو بالکل خالی ہو چکی ہے۔ جب میں 20 سال کا تھا اس وقت جتنی آبادی تھی یہاں، جتنے لوگ یہاں بسے ہوئے تھے، ان میں سے کم 50% میں بہت احتیاط کے ساتھ بول رہا ہوں، کم سے کم 50% آج یہاں نہیں ہے، وہاں ہے جہاں آپ دوسرے پر پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا آپ کا مسافر خانہ ہے بس۔ اونچا بولو، ذرا اونچا بولو بھائیو، اس کے علاوہ کیا ہے؟ وقت ملا ہوا ہے بس آپ کو ایک۔ حدیث میں حضور فرماتے، مشکات شریف میں ایک حدیث آئی، بندہ کہتا مالی مالی، میرا مال میرا مال، حضور فرماتے حالانکہ اس کا مال تو صرف اتنا ہے جو اس نے کھا لیا، جو پہن لیا، یعنی جو استعمال کر لیا، باقی تو اس کے وارثوں کا ہے۔ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں، مرفوعاً یہ حدیث مروی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد گھر والے کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا، اور فرشتے کہتے ہیں آگے کیا چھوڑا۔ میری بات سمجھے کہ نہیں؟ یعنی فرشتے تو یہ دیکھتے ہیں کہ نامہ اعمال میں یہ اپنے آگے یعنی آخرت کے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، گھر والے کہتے ہیں پیچھے کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا۔